نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا ٹاپک ہے توبہ۔ تو پیچھے ہم نے شریعت و طریقت کی بڑی اچھی طریقے سے وضاحت کی، بڑے اچھے طریقے سے شریعت اور طریقت کو سمجھا۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم توبہ کے ٹاپک کو سمجھیں گے، پڑھیں گے۔ تو جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو ان سے گزارش ہوگی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ویڈیو کے انت تک لازمی دیکھا کریں۔ اور جو دوست پرانی ہیں وہ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ تو ناظرین، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے انوار السلوک کا دوسرا ٹاپک ہے توبہ۔ تو ناظرین، توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ کے معنی کیا ہے؟ توبہ کیوں کرنی چاہیے؟ توبہ ہے کیا بھلا؟ تو ناظرین، توبہ کے معنی ہے لوٹنا اور رجوع کرنا، یعنی کہ توبہ کے معنی ہے پلٹنا، واپس مڑنا، رجوع کرنا۔ بندے کی توبہ گناہ سے اطاعت کی طرف لوٹنا ہے۔ بندے کی توبہ گناہ سے اطاعت کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توبہ سزا سے مغفرت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توبہ سزا سے مغفرت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ناظرین، توبہ کے دو معنی مل رہے ہیں۔ توبہ کے ہمارے پاس دو میننگز بن رہے ہیں۔ بندے کی توبہ الگ سے ہے، خالق کی توبہ الگ سے ہے۔ بندے کی توبہ لوٹنا، یعنی پہلے گناہ کرتا تھا، دل میں برائی رکھتا تھا، اب وہ گناہ کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، برائی کو چھوڑ کر اچھائی کے راستے پر آنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے بندے کی توبہ گناہ سے اطاعت کی طرف پلٹنا ہے، اور اللہ تعالی کی توبہ اور رب کی توبہ سزا سے مغفرت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ یعنی جب بندہ گناہ کر رہا تھا، جب بندہ برائی کر رہا تھا، اس کے نامہ اعمال میں سزا لکھی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ اسے سزا دے رہا تھا۔ لیکن ادھر جب بندے نے توبہ کی، جب بندے نے برائی کا راستہ چھوڑ کر اچھائی کا راستہ اپنایا، جب بندے نے گناہ کا راستہ چھوڑ کر نیکی کا راستہ اپنایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی بندے کی سزا کو دور فرما کر اس کے لیے مغفرت فرما دی۔ تو یہ لوٹنا اور رجوع کرنا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ توبہ عبد اور معبود دونوں کی صفت ہے، یعنی کہ توبہ بندے کی بھی اور خالق کی بھی دونوں کی صفت ہے، دونوں ہی توبہ کرتے ہیں۔ معبود کی توبہ تو اوپر واضح ہے، تو بندے کی توبہ کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ گزشتہ گناہوں سے شرمندہ ہو اور آئندہ ایسے گناہوں سے بچنے کا عہد کرے۔ اگر حقوق سے توبہ کرتا ہے، وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد، تو ان کی ادائیگی ضروری ہے۔ یہ بڑا عام مسئلہ پایا جاتا ہے کہ بندہ توبہ تو کر لیتا ہے، حقوق سے توبہ کر لیتا ہے، حقوق اللہ کے حق سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ کے حقوق سے توبہ کر لیتا ہے، لیکن ان کی ادائیگی نہیں کرتا، وہ بندے پر مقروض رہتی ہے۔ بندہ ان کا واجب الادا رہتا ہے۔ بندہ جب تک وہ ان حقوق اللہ کی ادائیگی نہیں کرتا، تب تک اس کی توبہ اٹکی رہتی ہے، تب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یعنی کہ نمازیں رہ گئی ہیں، روزے رہ گئی ہیں، توبہ کر لیتا ہے، توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک ان کی قضا نہیں دے گا۔ جو نمازیں رہ گئی ان کی قضا دے گا توبہ ہوگی، جو روزے رہ گئے ان کی قضا دے گا تو توبہ قبول ہوگی۔ اسی طرح حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق،
تائب کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا ایمان ہو کہ اللہ تعالیٰ تو اب ہے، یعنی بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، کہ بندہ کتنی ہی بار توبہ کرے اور پھر بھی اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو ایسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ بندہ توبہ کر لیتا ہے لیکن گناہ پھر ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے گناہ پھر ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے گناہ پھر ہو جاتا ہے۔ بندے کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، بندے کے ذہن میں یہ بات اصل طریقے سے اچھے طریقے سے بیٹھ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کا نام غفار ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ اس کی سننے والا ہے، وہ اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ سے لو لگانی چاہیے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے۔ اگر اللہ سے امید رکھیں گے توبہ کی تو انشاءاللہ وہ توبہ قبول فرمائے گا۔ آگے آ جاتی ہیں توبہ کی ڈیفینیشن، توبہ کی آخر شاخیں آ جاتی ہیں۔ توبۃ النصوح، اب یہ توبۃ النصوح کیا ہے؟ لیکن تائب کے تصور میں بھی یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پھر بھی گناہ کرے گا۔ اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بندہ سے دوبارہ غلطی نہ ہو، یہ ایک حقیقت ہے، یہ بتقاضۂ بشریت انسان سے کسی بھی مرحلے میں گناہ ہو سکتا ہے سوائے انبیاء علیہ السلام کے، کیونکہ یہ معصوم ہیں۔ بندہ جب توبہ کر رہا ہوگا، بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اس وقت اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے، تائب کے ذہن میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ تائب کہتے ہیں توبہ کرنے والے کو، توبہ کرنے والے کے ذہن میں یہ بات بالکل ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ وہ دوبارہ گناہ کی طرف پلٹے گا، وہ دوبارہ گناہ کرے گا، یہ بات اس کے ذہن میں ہرگز نہیں ہونی چاہیے، ورنہ توبہ میں خلل پیدا ہو جائے گا، ورنہ توبہ میں رکاوٹ آ جائے گی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بندہ گناہ سے انکار بھی نہیں کر سکتا، بندہ گناہ سے انکار بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ناطے بندے سے کبھی بھی کسی بھی لمحے کوئی گناہ ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان کو غلطیوں کا پتلا کہا جاتا ہے۔ انسان کا کوئی پتہ نہیں چلتا کس وقت گناہ ہو جائے، لیکن جب تائب توبہ کر رہا ہوگا تب اس کے ذہن میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ وہ دوبارہ گناہ کرے گا، تب اس کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی میں آئندہ گناہ سے بچوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے آئندہ گناہ سے دور رکھے گا۔ تائب توبۃ النصوح کا ارادہ کرے، یعنی ایسے توبہ کہ اس کے بعد گناہ کے قریب نہ جائے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ توبۃ النصوح وہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسا کہ نکلا ہوا دودھ پھر تھن میں واپس نہیں جاتا، نکلے ہوئے الفاظ دوبارہ منہ میں نہیں جاتے۔ توبۃ النصوح ایسی توبہ ہے کہ بندہ جب توبہ کرے، توبہ کرنے کے بعد واپس گناہ کی طرف کبھی نہ پلٹے، واپس گناہ نہ کرے، اسے کہتے ہیں توبۃ النصوح۔ یعنی کہ ایسا بندہ توبہ جب کر لیتا ہے تو اس کی مثال اس طرح ہے جیسے جب کسی جانور کے تھن میں سے دودھ نکل آئے تو وہ واپس اس کے تھن میں نہیں جاتا۔ ارشاد خدا بندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ اے ایمان والو اللہ کو ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، ایسی ہی توبہ کرنے والے کو
اللہ تعالیٰ کی محبوبیت حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ وہ خود ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں اور پسند کرتا ہے ستھروں کو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب العبد المؤمن مفکن التواب، بے شک اللہ اس بندہ مومن کو دوست رکھتا ہے جو گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور بہت توبہ کرتا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندہ مومن کو دوست رکھتا ہے جو گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اور بہت توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا پھر توبہ کرتا، گناہ کرتا پھر توبہ کرتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو بہت زیادہ محبوب رکھتا ہے، قریب رکھتا ہے جو گناہ کر اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ توبۃ النصوح کی تعریف علماء کرام نے اس طرح فرمائی ہے، دل کو گناہوں سے پاک کرنا۔ اہل طریقت توبہ کی تعریف اس انداز سے بیان فرماتے ہیں کہ آئندہ کے لیے ایسے گناہ کو ترک کر دینے کا قصد کرنا جس درجے کا پہلے گناہ ہو چکا ہے، اور یہ ترک محض اللہ کی تعظیم اور اس کی ناراضگی کے ڈر کے باعث ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کے لیے صرف اتنا ہی تھا، کل سے انشاءاللہ اسی ٹاپک کو لے کر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو سب کی نیک دلی مرادیں پوری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔